روایت میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ علی جا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو سفر جو ہے میرا وہ جنگل سے گزر کے ہونا ہے، تو مجھے جنگلی جانوروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو آپ مجھے جو ہے وہ کچھ چیز عطا فرما دیں تاکہ مجھے جو ہے وہ ڈر نہ لگے، ڈر میرا ختم ہو جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اسے ایک انگوٹھی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لو، اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی جانور آ جائے، کوئی درندہ آ جائے تو اسے یہ کہہ دینا کہ یہ علی بن ابی طالب کی انگوٹھی ہے۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ وہ آدمی سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی اس کے پاس ہے، اتفاق سے وہ ایک جانور اس کے سامنے آ جاتا ہے، اسے کھانے کے لیے جب دوڑتا ہے تو وہ آدمی انگوٹھی نکال کے کہتا ہے کہ رک جاؤ، یہ انگوٹھی علی بن ابی طالب کی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ جانور رک جاتا ہے اور آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے، کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ آدمی سفر سے واپس لوٹتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا قصہ سناتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کیا کہا؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا اس جانور نے یہ کہا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں آج کے بعد یہاں نہیں رہوں گا، اگر میں یہاں رہتا ہوں لوگ میری شکایت حضرت علی المرتضیٰ کو کر دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کی حکومت جو ہے وہ جنگلوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، شیر بھی آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو کیسا نوازا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، تو کافر جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، ایک فقیر مانگنے والا آتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے، تو کافر جو ہے یہ ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جاؤ وہ جو آدمی بیٹھا ہے نا اس کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب وہ فقیر حضرت علی کے پاس جاتا ہے، جا کے سوال کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مٹھی بند کرو، آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ یہ جا کر انہی کے بعد جا کے مٹھی کھولنا۔ اب وہ منظر دیکھ رہے تھے، اب وہ فقیر جب ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، مٹھی بند کی ہوئی ہے، پھونک مارا ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ فقیر جیسے ہی ان کے پاس آ کے مٹھی کھولتا ہے تو اندر سونے کے سکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے یہ کفار منظر دیکھتے ہیں تو کئی کفار اسی وقت کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے آپ کی شان و عظمت۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ بازار تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بازار میں کھڑی روئی جا رہی ہے۔ حضرت علی اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بہن کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں ایک لونڈی ہوں، میرے مالک نے مجھے چند درہم دے کر کھجوریں لینے کے لیے بھیجا تھا، میں کھجوریں لے کر جب اس کے پاس گئی تو اسے پسند نہ آئی، تو اس نے کہا ہے جاؤ جا کے واپس کر کے آؤ۔ میں اب دکان والے کے پاس واپس کرنے کے لیے آئی ہوں تو یہ واپس نہیں کر رہا، اگر واپس جاتی ہوں تو میرا مالک مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، اب یہ واپس نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی اس کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حضرت علی المرتضیٰ ہے، دھکا دیتا ہے، کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، میں نے نہیں دینا، واپس نہیں کرنا اس کا مال۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جانتے ہو تم نے کس کو دھکا دیا ہے؟ کہا یہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ جیسے وہ یہ شخص سنتا ہے فوراً کھجوریں رکھ لیتا ہے، پیسوں سے واپس کرتا ہے اور حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں اگر میری رضا چاہتے ہو نا تو لوگوں کے حقوق پورے ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر! کیسی کمال کی عاجزی! آپ نے کیا فرمایا کہ میری رضا چاہتے ہو تو لوگوں کے حق ادا کیا کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کیا کرو۔ لیکن آج ہم خود غور فرما لیں کہ آج ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود نہیں معاف فرمائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں، ان کے ناحق مال کھا جاتے ہیں، تو خدا را اس پر غور فرمائیں۔ مسلمان کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا دل دکھانا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور روایت میں آتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، درائے رحمت جوش میں ہے، آپ فرماتے ہیں اے عائشہ آج جو مانگ رہا ہے مانگ لو، تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں؟ حضور اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس حاضر ہوتی ہیں، حضرت صدیق اکبر کے پاس، اور عرض کرتی ہیں ابا جان آج حضور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو، تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھ سے وعدہ کرو کہ
کہ جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جب معراج کی رات آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راز و نیاز کی جو باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جب آپ معراج کی رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات مجھے بتا دے۔ حضور علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عائشہ اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں، دوڑتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، آ کے فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی اپنے والد کو دیکھ رونے لگ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں ابا جان بات تو بڑی خوشی والی تھی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے کہ عائشہ تو نے بات کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ گویا جو مسلمان کا دل دکھاتا ہے، جو مسلمان کو رلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو لازم کر دیتا ہے۔ تو خدا را مسلمانوں کے دل خوش کیا کریں، مسلمانوں کے ساتھ دل جوئی کیا کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ جو کسی مسلمان کا دل توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کے فیصلے بھی بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو عورتوں نے بچے جنم دیے رات کے اندھیرے میں۔ اب ایک کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، ایک کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ ایک کہتی ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے، دوسری کہتی ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور یہ مقدمہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ تو ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، دوسری عورت کہتی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں اپنا اپنا دودھ نکالو اور نکال کر اس کا وزن کرو۔ اب دونوں عورتیں اپنا دودھ نکالتی ہیں، دودھ نکالنے کے بعد اب اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو جس عورت کے دودھ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے بیٹا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے بیٹی اس کی ہے۔ اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ قرآن پاک کے مطابق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو غذا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ کے حکمت کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اللہ نے آپ کو ایسی شانوں سے نوازا تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے متعلق یہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کعبہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے، اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ بھی بڑا کمال کا فرمایا کہ ایک جو ہے وہ یمن کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا ایک امیر آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سفر پہ روانہ کیا تو ساتھ ہی اپنا ایک غلام بھی اس کے ساتھ بھیج دیا کہ تم جاؤ سفر میں اس کے ساتھی بن جاؤ۔ اب سفر ہو رہا ہے، راستے میں ان کا بھی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ جھگڑا ہونے کے بعد جب کوفہ پہنچتے ہیں تو جو غلام ہے وہ اپنے مالک کے بیٹے کو اپنا غلام بنا کے بیچنے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، مقدمہ یہ بھی آتے علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ غلام یہ کہتا ہے کہ جو یہ لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے، لیکن حقیقتاً جو لڑکا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میرے باپ کا غلام ہے، میں سفر پہ آ رہا تھا تو میرے باپ نے اسے میرے ساتھ بھیج دیا، راستے میں ہمارا جھگڑا ہوا تو یہ جو ہے مجھے اپنا غلام بنا کر بازار کے اندر بیچنے لگا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیوار کے اندر 2 سوراخ بنائے جائیں اور تم جاؤ اپنے اپنے سر جو ہے اس سوراخ کے اندر جو ہے وہ باہر نکالو، اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار لے کے آؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے فرماتے ہیں کہ اٹھو تلوار لے کر غلام کا سر تن سے جدا کر دو۔ جیسے غلام جو ہوتا ہے وہ یہ الفاظ سنتا ہے تو اپنا سر پیچھے کر لیتا ہے، باہر نکال لیتا ہے، اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنا سر ویسے ہی وہاں رکھے ہوتا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکمت بھرا فیصلہ دیکھ کر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا علی المرتضیٰ، آپ نے بڑا اچھا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن ہم کما حق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان نہیں فرما سکتے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔